تو سوال یہ ہے کہ جب لٹل ریڈ رائڈنگ ہوڈ ایک خرگوش بن جائے اور جیک کی کہانی کا دیو ایک گوریلا ہو تو کیا کہانی صرف دیکھنے میں بدلتی ہے یا اس کا مطلب بھی گہرا ہو جاتا ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور یہی آج ہماری گفتگو کا مرکز ہے۔ کیا جانوروں کے کردار ان کہانیوں کے جو خوفناک پہلو ہیں انہیں نرم اور کارٹون جیسا بنا دیتے ہیں؟ یہ ایک اچھا نقطہ ہے۔ یا پھر یہ انہیں ایک زیادہ بنیادی شکاری اور شکار کی جبلت پر مبنی داستان میں بدل دیتے ہیں جو شاید اصل سے بھی زیادہ طاقتور ہو؟ بالکل۔ آج ہم 3 کہانیوں کا جائزہ لے کر اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ لٹل ریڈ رائڈنگ ہوڈ، ہینسل اور گریٹل اور جیک اور بین سٹاک۔ زبردست! تو آئیے پہلی کہانی سے شروع کرتے ہیں جو شاید سب سے مشہور ہے، لٹل ریڈ رائڈنگ ہوڈ۔ جی۔ اس ورژن میں ہماری ہیروئن ایک چھوٹی پیاری سی خرگوش لڑکی ہے۔ اس کی ماں اسے اپنی بیمار دادی کے گھر بھیجتی ہے اور سختی سے ہدایت کرتی ہے کہ سیدھے راستے پر رہنا، لیکن ظاہر ہے جنگل میں اسے ایک بھیڑیا ملتا ہے۔ اور دیکھیں یہیں سے کہانی کی نفسیات بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک انسان لڑکی اور ایک بولنے والے بھیڑیے کی کہانی وہ جادوئی اور غیر حقیقی لگتی ہے۔ صحیح۔ لیکن ایک خرگوش اور ایک بھیڑیے کے درمیان ملاقات، یہ تو فطرت کا قانون ہے۔ ہاں، یہ تو بالکل قدرتی لگتا ہے۔ جی، یہ کہانی کو فوراً ایک زیادہ حقیقی، ایک جبلی سطح پر لے آتا ہے۔ یہ صرف نیکی اور بدی کا ٹکراؤ نہیں، یہ شکاری اور شکار کا آمنا سامنا ہے۔ بہت دلچسپ لگتا ہے، خاص طور پہ جب بھیڑیا اسے پھول توڑنے کے لیے راستے سے بھٹکاتا ہے۔ وہ بہت شائستہ اور مہذب نظر آنے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل۔ بلکہ انسانی چالاکی بھی استعمال کر رہا ہے۔ بالکل، یہی چیز اسے ایک عام شکاری سے بڑھ کر ایک حقیقی ولن بناتی ہے۔ وہ صرف بھوکا نہیں ہے، وہ شریر ہے۔ کہانی میں اسے شائستہ لیکن بہت شریر کہا گیا ہے، جو ایک زبردست تضاد ہے۔ اور پھر وہ جو کرتا ہے، دادی کے گھر پہنچ کر انہیں ایک ہی نوالے میں نگل لینا، یہ جانوروں کی دنیا میں زیادہ صفاقانہ اور حقیقی لگتا ہے۔ اچھا؟ دیکھیں، ایک انسان کا دوسرے انسان کو نگل لینا ایک خوفناک تصور ہے، لیکن ایک بھیڑیے کا خرگوش کو نگلنا، یہ تو فطرت کی بے رحمی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور پھر وہ مشہور مکالمہ آتا ہے جب خرگوش لڑکی بھیڑیے سے، جو دادی کا بھیس بدلے لیٹا ہے، پوچھتی ہے آپ کے کان اتنے بڑے کیوں ہیں اور آپ کی آنکھیں اتنی بڑی کیوں ہیں؟ جی۔ ہر جواب کے ساتھ تناؤ بڑھتا ہے۔ مجھے ہمیشہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ آخری سوال کیوں پوچھتی ہے، آپ کا منہ اتنا بڑا کیوں ہے؟ کیا وہ خطرے کو پہچان نہیں پاتی؟ میرے خیال میں یہ کردار کی معصومیت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ یقین کرنا چاہتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ اچھا۔ لیکن یہ مکالمہ ایک اور کام بھی کرتا ہے۔ یہ دیکھنے والے کو بھیڑیے کے جسمانی حصوں پر توجہ مرکوز کرواتا ہے، جو اسے ایک شکاری بناتے ہیں۔ بڑے کان سننے کے لیے، بڑی آنکھیں دیکھنے کے لیے، اور ظاہر ہے بڑا منہ کھانے کے لیے۔ صحیح۔ یہ آہستہ آہستہ اس کے مہذب نقاب کو اتار کر اس کی اصل حیوانیت کو بے نقاب کرتا ہے۔ اور کہانی کا اختتام بھی بہت ڈراماٹک ہے۔ ایک شکاری آتا ہے، بھیڑیے کے خراٹوں کی آواز سن کر اسے کاٹتا ہے اور دادی اور ریڈ رائڈنگ ہوڈ دونوں زندہ باہر آ جاتی ہے۔ مجھے ہمیشہ یہ عجیب لگا ہے کہ شکاری کو کیسے پتا چلا کہ وہ دونوں پیٹ میں زندہ ہے۔ جانوروں کی کہانی میں تو یہ بات اور بھی غیر حقیقی لگتی ہے۔ ہاں، دیکھیں، یہ پریوں کی کہانیوں کی اپنی ایک منطق ہوتی ہے نا۔ یہاں حقیقت پسندی اہم نہیں ہوتی، بلکہ انصاف کا پورا ہونا اہم ہے۔ شکاری یہاں صرف ایک کردار نہیں، بلکہ ایک محافظ قوت، ایک نجات دہندہ کی علامت ہے۔ اس کا کام کائنات میں توازن بحال کرنا ہے۔ صحیح۔ اور کہانی کا سبق، جیسا کہ ریڈ رائڈنگ ہوڈ خود کہتی ہے کہ میں دوبارہ کبھی راستہ نہیں چھوڑوں گی، وہ بہت واضح ہے۔ بالکل۔ یہ ایک احتیاطی کہانی ہے، لیکن جانوروں کے کرداروں کے ساتھ یہ فطرت کے اصولوں کو توڑنے کے نتائج کے بارے میں بھی ایک کہانی بن جاتی ہے۔ تو اس کہانی میں جانوروں کا استعمال کہانی کو زیادہ بنیادی اور جبلی بناتا ہے، لیکن کیا یہی بات ہینسل اور گریٹل پر بھی لاگو ہوتی ہے؟ اچھا سوال ہے۔ وہاں تو خطرہ باہر جنگل سے نہیں بلکہ گھر کے اندر سے آتا ہے۔ یہ کہانی میرے لیے ہمیشہ سب سے زیادہ پریشان کن رہی ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ یہاں صورتحال بہت مختلف ہے اور زیادہ پیچیدہ ہے۔ اس ورژن میں ہینسل اور گریٹل بلی کے بچے ہیں۔ ان کا باپ ایک لکڑہارا ہے، لیکن ان کی سوتیلی ماں ایک لومڑی ہے۔ اوہ، لومڑی۔ جی،
یہ کردار کا انتخاب بہت معنی خیز ہے۔ لومڑی کو ہمیشہ سے کہانیوں میں ایک چالاک، خود غرض اور بے وفا کردار کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ صحیح۔ اسے سوتیلی ماں بنانے سے خاندانی دھوکہ دہی کا تاثر اور گہرا ہو جاتا ہے۔ یہ جذباتی غفلت نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی بے رحم چالاکی ہے۔ اور باپ کا کردار؟ وہ بچوں کو جنگل میں چھوڑنے پر راضی ہو جاتا ہے۔ یہ ایک باپ کے لیے ناقابل تصور بات ہے۔ لیکن کہانی اسے ایک کمزور کردار کے طور پر پیش کرتی ہے جو اپنی بیوی کے دباؤ میں آ جاتا ہے۔ قحط کا پس منظر اس کے فیصلے کو مکمل طور پر جائز تو نہیں ٹھہراتا، لیکن اسے ایک المناک اور مجبور کردار ضرور بنا دیتا ہے۔ کہانی کا اصل ولن تو سوتیلی ماں ہی رہتی ہے۔ اور ہینسل کی چالاکی یہاں بہت اہم ہے۔ پہلی بار وہ کنکڑ تے آ کر گھر واپسی کا راستہ بنا لیتا ہے، جی، لیکن دوسری بار جب سوتیلی ماں دروازہ بند کر دیتی ہے تو اسے روٹی کے ٹکڑوں کا سہارا لینا پڑتا ہے جو پرندے کھا جاتے ہیں۔ اور یہ ایک اہم سبق ہے۔ ایک حل ہمیشہ کام نہیں کرتا۔ زندگی آپ کو مختلف چیلنجز دیتی ہے اور آپ کو ان کے مطابق اپنی حکمت عملی بدلنی پڑتی ہیں۔ بالکل۔ یہ بقا کے لیے موافقت کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ جب وہ جنگل میں کھو جاتے ہیں تبھی انہیں وہ مشہور گھر ملتا ہے جو کھانے سے بنا ہے۔ ہاں، اس ورژن میں چھت سیلمن مچھلی کی اور دیواریں بھنے ہوئے چکن کی ہیں۔ جی، جو بلی کے بچوں کے لیے ایک بہترین خواب اور ایک بہترین جال ہے۔ اور اس جال کے پیچھے ایک اندھی بل ڈاگ چڑیل ہے۔ یہ بھی ایک دلچسپ انتخاب ہے۔ بالکل۔ بل ڈاگ اپنی ضد اور طاقت کے لیے جانا جاتا ہے جو اسے ایک خوفناک ولن بناتا ہے، لیکن اس کا اندھا پن وہ اس کی کمزوری ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ یہیں سے کہانی کا مرکزی خیال سامنے آتا ہے۔ کمزور اپنی ذہانت سے طاقتور کو کیسے شکست دیتا ہے۔ بالکل۔ ہینسل اسے ہر روز اپنی انگلی کی بجائے چکن کی ہڈی پکڑا کر بیوقوف بناتا ہے، اور گریٹل جو ظاہراً سب سے کمزور کردار ہے وہ سب سے بڑی چال چلتی ہے۔ ہاں، جب چڑیل اسے اوون میں جھانکنے کو کہتی ہے تو وہ معصومیت سے کہتی ہے کہ اسے نہیں معلوم کہ اندر کیسے جانا ہے۔ جی، یہ ایک بہترین مثال ہے کہ کس طرح کمزوری کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اور جب چڑیل خود دکھانے کے لیے جھکتی ہے تو گریٹل اسے دھکا دے کر اندر بند کر دیتی ہے۔ یہ لمحہ ہمیشہ بہت اطمینان بخش ہوتا ہے۔ واقعی؟ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ ریڈ رائڈنگ ہوڈ میں بھیڑیے کو مارا جاتا ہے، یہاں چڑیل کو جلا دیا جاتا ہے۔ کیا جانوروں کے کردار استعمال کرنے سے یہ تشدد قابل قبول ہو جاتا ہے؟ یہ ایک گہرا سوال ہے، اور شاید ایسا ہی ہے۔ جب ایک بلڈاگ چڑیل کو اوون میں جلایا جاتا ہے تو ایک انسانی عورت کو جلانے سے کم پریشان کر لگتا ہے۔ یہ کارٹون کی طرح محسوس ہوتا ہے، جس سے بچے اس کے اخلاقی سبق پر توجہ مرکوز کر سکتے ہیں، یعنی برائی کو سزا ملتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ تشدد کی ہولناکی میں کھو جائیں۔ اور آخر میں بچوں کو چڑیل کا خزانہ ملتا ہے اور وہ اپنی غربت سے نکل آتے ہیں۔ یہ غربت سے امیری کا سفر ہمیں اپنی اگلی کہانی جیک اور بین سٹاک کی یاد دلاتا ہے۔ جی، لیکن وہاں خطرہ مول لینے کا انداز بالکل مختلف ہے۔ ہاں، جیک اور بین سٹاک کی کہانی بقا کے بارے میں کم اور عزائم، لالچ اور غیر معمولی موقعات سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں زیادہ ہے۔ اس ورژن میں ہمارا ہیرو جیسپر نامی ایک فلفی سفید بلی کا لڑکا ہے۔ اسے ایک خواب دیکھنے والا کہا گیا ہے جو اس کے کردار کی وضاحت کرتا ہے۔ اچھا۔ کہانی شروع ہوتی ہے جب ان کی گائے بیسی دودھ دینا بند کر دیتی ہے اور جیسپر اسے بیچنے جاتا ہے۔ راستے میں اسے ایک عجیب بجو ملتا ہے جو اسے گائے کے بدلے 5 جادوئی مٹر کے دانے دیتا ہے۔ یہ تو ایک انتہائی غیر منطقی سودا لگتا ہے۔ لیکن یہی خواب دیکھنے والے کی فطرت ہے۔ وہ منطق پر نہیں، امکانات پر یقین رکھتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا جوا ہے جو وہ کھیلتا ہے۔ صحیح۔ اس کی ماں جو زیادہ عملی سوچ رکھتی ہے، غصے میں دانے باہر پھینک دیتی ہے، لیکن اگلی صبح وہاں آسمان تک ایک بہت بڑی بیل اگی ہوتی ہے۔ یعنی ایک احمقانہ فیصلے کا ایک شاندار نتیجہ۔ بالکل۔ جیسپر فوراً اس پر چڑھنا شروع کر دیتا ہے جو اس کی مہم جو طبیعت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ آسمان میں ایک دیو کے قلعے تک پہنچتا ہے جو اس ورژن میں ایک بہت بڑا گوریلا ہے۔ یہ انتخاب بھی بہت دلچسپ ہے۔ گوریلا طاقت، غلبے اور خطرے کی علامت ہے۔
اور دیو کی بیوی ایک بڑے بالوں والی شیپ ڈاگ ہے۔ جی، اور شیپ ڈاگ کو اکثر ایک محافظ اور مہربان نسل سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس کا جیسپر کی مدد کرنا اور اسے اپنے غصیلے شوہر سے بچانا اس کے کردار کے عین مطابق لگتا ہے۔ لیکن جو چیز سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ دیو کی مشہور لائن ہے۔ ہاں، جانوروں کے کردار ہونے کے باوجود وہ اب بھی کہتا ہے "I smell the blood of an Englishman"، یعنی مجھے ایک انگریز کے خون کی بو آ رہی ہے۔ یہ بہت عجیب ہے، یہاں تو کوئی انسان ہے ہی نہیں، پھر بھی یہ لائن موجود ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں یہ ظاہر کرتا ہے کہ کچھ ثقافتی نشانات یا جملے کہانیوں میں اتنے گہرے ہو جاتے ہیں کہ وہ نئی شکل میں بھی اپنی جگہ بنا لیتے ہیں، اچھا۔ چاہے منطقی طور پر وہ بے جوڑ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ لائن اتنی مشہور ہے کہ اسے ہٹانے سے کہانی کا ایک اہم حصہ غائب ہو جاتا۔ یہ سامعین کے لیے ایک شناسا لنگر کا کام کرتی ہے۔ اور دیو کی بیوی کا بہانہ بھی بہت مزاحیہ ہے۔ وہ کہتی ہے نہیں یہ تو کل کے بھنے ہوئے کیلوں کی بو ہے یا آگ میں بھنے ہوئے شکرکندی کی۔ بالکل۔ جیسپر 3 بار قلعے میں جاتا ہے اور ہر بار کچھ چرا کر لاتا ہے، سونے کے سکے، سونے کے انڈے دینے والی مرغی اور آخر میں ایک جادوئی ہارپ۔ یہاں ایک دلچسپ اخلاقی سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی، جیسپر ایک چور ہے، وہ 3 بار دیو کے گھر جا کر چوری کرتا ہے، لیکن کہانی اسے ہیرو کے طور پر پیش کرتی ہے۔ کیا اس کی غربت اس کے عمل کو جائز قرار دیتی ہے؟ یہ اس کہانی کا سب سے پیچیدہ پہلو ہے۔ روایتی طور پر دیو کو ایک ظالم کردار کے طور پر دکھایا جاتا ہے تاکہ جیک یا یہاں جیسپر کی چوری کو جائز قرار دیا جا سکے۔ صحیح۔ لیکن اگر ہم صرف کہانی کے واقعات کو دیکھیں تو جیسپر ایک حملہ آور ہے۔ وہ دیو کے گھر میں گھستا ہے اور اس کی قیمتی چیزیں چراتا ہے۔ تو کیا ایک فلفی سفید بلی کو ہیرو بنانے سے اس کی چوری کم سنگین لگتی ہے؟ شاید ہاں، ہم ایک پیاری بلی کو ایک بڑے غسیل گوریلا کے خلاف ہمدردی کی نظر سے دیکھتے ہیں، چاہے بلی کا کردار اخلاقی طور پر مشکوک ہی کیوں نہ ہو۔ تیسری بار جادوئی ہارپ چلا اٹھتا ہے اور گوریلا جیسپر کا پیچھا کرتا ہے۔ جیسپر بیل سے نیچے اتر کر اسے کاٹ دیتا ہے اور دیو گر کے مر جاتا ہے۔ جی، جیسپر اور اس کی ماں امیر ہو جاتے ہیں اور خوشی سے رہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا اختتام ہے جو چوری اور یہاں تک کہ قتل کو بھی انعام دیتا ہے۔ بالکل، اور یہی پریوں کی کہانیوں کی ایک خصوصیت ہے، وہ ہمیشہ صاف ستھرے اخلاقی اسباق نہیں دیتی۔ اچھا۔ کبھی کبھی وہ صرف خواہشات کی تکمیل کے بارے میں ہوتی ہیں، غربت پر قابو پانا، طاقت حاصل کرنا اور دشمنوں کو شکست دینا، چاہے اس کے لیے اصول ہی کیوں نہ توڑنے پڑیں۔ تو ان تینوں کہانیوں کا ایک ساتھ جائزہ لینے کے بعد ہم اپنے ابتدائی سوال پر واپس آتے ہیں۔ ان جانوروں والے ورژن سے ہمیں کیا نیا زاویہ ملا؟ میرے خیال میں ہم نے چند اہم نمونے دیکھے ہیں۔ پہلا یہ کہ ویلن کے کردار اکثر بے وقوف یا کسی کمزوری کا شکار ہوتے ہیں۔ بھیڑیا دھوکا کھا جاتا ہے، چڑیل اندھی ہے، اور دیو کو آسانی سے بے وقوف بنایا جا سکتا ہے۔ بالکل۔ اس کے برعکس ہیرو چھوٹے اور کمزور ہونے کے باوجود اپنی ذہانت اور چالاکی سے جیتتے ہیں۔ یہ طاقت پر ذہانت کی فتح کا کلاسیکی موضوع ہے۔ اور کھانا بھی ہر کہانی میں ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ دادی کے لیے کیک کی ٹوکری، ہینزل اینڈ گریٹل کی بھوک اور کھانے سے بنا گھر، اور جیسپر کی غربت جو گائے کے دودھ نہ دینے سے شروع ہوتی ہے۔ یہ بالکل درست ہے۔ کھانا بقا، لالچ اور آزمائش کی علامت ہے۔ لیکن سب سے بڑا نقطہ یہ ہے کہ جانوروں کے کردار کہانی کے تاثر کو کیسے بدلتے ہیں۔ جی۔ لٹل ریڈ رائڈنگ ہوڈ میں یہ کہانی کو زیادہ جبلی اور فطری بناتا ہے۔ ہینسل اور گریٹل میں یہ کرداروں کی خصوصیات کو نمایاں کرتا ہے۔ لومڑی کی چالاکی، بلڈاگ کی طاقت اور تشدد کو کم پریشان کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اور جیک اور بین سٹاک میں یہ ہیرو کے اخلاقی طور پر مشکوک اعمال کو نرم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ کہانیاں صرف پرانے اسباق کو ایک نئے جانوروں والے پیکج میں پیش نہیں کر رہی، بلکہ یہ ان اسباق کی نوعیت کو بھی تھوڑا بدل رہی ہیں۔ جی، یہ انہیں کہیں زیادہ بنیادی اور کہیں زیادہ علامتی بنا رہی ہیں۔ بالکل۔ اور یہ ہمیں سوچنے کے لیے ایک آخری خیال دیتا ہے۔ ہم نے بات کی کہ کس طرح جانوروں کے کردار تشدد کو کم حقیقی بنا سکتے ہیں، لیکن کیا اس کا ایک الٹا اثر بھی ہو سکتا ہے؟ جب ہم انسانوں کو کہانی سے ہٹا دیتے ہیں تو کیا ہم ایک ایسی دنیا دیکھ رہے ہیں جو صرف جبلت پر چلتی ہے؟ اچھا۔ ایک ایسی دنیا جہاں چالاکی، بقا اور طاقت ہی سب کچھ ہے اور ہمدردی یا اخلاقیات جیسی چیزوں کی کوئی جگہ نہیں؟ واقعی۔ شاید
ان پیاری کہانیوں کے پیچھے چھپا سبق یہ ہے کہ تہذیب کے بغیر جنگل کا قانون ہی سب سے بڑا قانون ہے، اور یہ ایک ایسا خیال ہے جو ان بظاہر معصوم کہانیوں سے کہیں زیادہ گہرا اور پریشان کن ہے۔